بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جنگ کا ایک ایسا معرکہ جس کی رہنمائی خود سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پہلے غزوہ میں فرما رہے ہیں، اس عظیم جنگ کو قرآن نے یوم الفرقان کہا اور ہم اسے غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی جنگ 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک کو صبح کی نماز سے لے کر زوال کے وقت تک لڑی ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ یہ ہمارے قلب و نظر کو جلا بخشتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی کہانیاں اسی طرح سے سنایا کرتے تھے جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ یہ بات پیش نظر رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں سکون سے نہ رہنے دیا جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اور دیگر مشرکین مکہ نے باقاعدہ اوس اور خزرج کے بت پرستوں سے رابطہ کیا اور مکمل طور پر جنگ کی ایک منصوبہ بندی کا ارادہ کیا۔ قریش نے اپنے تجارتی قافلوں کو بطور ایک سپلائی لائن بھیجنا شروع کیا، مسلمانوں کو براہ راست دھمکیاں دی جانے لگیں اور باقاعدہ خطوط روانہ کیے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دھمکی دی گئی۔ تجارتی شاہراہ جو بحر احمر کے کنارے یمن سے شام تک جاتی تھی، اہل مکہ اور طائف کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے۔ اس شاہراہ پر بنو مدلج، بنو ضمیرہ اور جوہینہ وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدات کیے تاکہ قریش جو ایک بڑی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدوں کے ذریعے سے یہ ارادہ کیا کہ قریش کی معاشی سپلائی لائن کو کاٹا جائے۔ جب قریش مکہ نے باقاعدہ ان تجارتی قافلوں سے تجارت کا آغاز کیا تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس تجارتی مال کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ کی آگ میں دھکیلیں گے، اور اس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک یثرب جو حضور علیہ السلام کی آمد سے مدینہ منورہ بن چکا تھا، اس کے امن و امان اور سکون کو تہو بالا کیا جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے غزوہ ابوا ہے، غزوہ صفوان ہے جس میں ایک مسلمان چرواہے کو شہید کیا گیا اور جانوروں کو لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح غزوہ ذوالعشیرہ ہے جس میں مشرکین کی طرف سے نگرانی ابو سفیان نے کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کا سریہ بھی اس غزوہ بدر کبریٰ سے پہلے واقع ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں دشمن کے پاس 1000 سپاہی ہیں، 1000 گھوڑے ہیں، 600 اونٹ ہیں اور رقص کرنے والی عورتیں بھی ہیں جو ان مردوں کے جذبات کو ابھارتی رہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس 1 گھوڑا ہے، 80 اونٹ ہیں، ٹوٹی ہوئی کمانیں ہیں، شکستہ نیزیں ہیں، لیکن ان کا ایمان فلک بوس پہاڑوں کی مانند ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں پر مظالم کا 13 برس کا دور، جس میں واقعہ طائف بھی ہے، جس میں شیب ابی طالب بھی ہے، جس میں آپ علیہ السلام کے صحابہ پر نعوذ باللہ من ذالک ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑنا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کرنا بھی ہے۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دھمکیاں دی گئیں اور ابتدائی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں سے جنگ کا آغاز کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان تجارتی سپلائی لائنز کو کاٹنے کا ارادہ کیا اور اس وقت ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کو بچا کر مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنا وقت موجود نہیں تھا کہ اب وہ دوبارہ مدینہ طیبہ جا کر نئی کمک اور رسد کو لا سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات مقدسہ اس غزوہ بدر اور اسلام اور کفر کے پہلے مارکے کے بارے میں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد فرمائی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب آپ اہل ایمان سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کفایت نہیں کرتا کہ تمہارا رب 3000 ملائکہ کو تمہاری مدد و نصرت کے لیے نازل کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، فرمایا کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نشان والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے نزول کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ انہوں نے جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے امامے پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، فرمایا اللہ نے فرشتوں سے تمہاری اس لیے بھی مدد فرمائی تاکہ یہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ کی جناب سے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورۃ الانفال میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے۔ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ غزوہ بدر ایک ایسا عظیم مارکہ ہے جس نے اسلام اور کفر کے درمیان واضح طور پر ایک ایسی لکیر کھینچ دی جس کی بنیاد پر قیامت تک اہل ایمان حق اور باطل کا فیصلہ کرتے رہیں گے۔ فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اللہ تعالیٰ نے اسے پروردگار عالم کی کافروں کے لیے گرفت کا دن قرار دیا۔ فرمایا اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو کہ جب تم غزوہ بدر کے موقع پر اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہاری دعا کا جواب دیا، اور فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد و نصرت فرمائے گا۔ اسی طرح سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھا جائے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو جن لوگوں نے کفر کیا میں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگائی جائے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا ایسا معرکہ ہے جس سے حق اور باطل میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل ایمان کی ان برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔